السلام علیکم. برائٹ فیوچر ٹیوشن سسٹم میں محمد اویس رشید آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج گلگت ہانزا ٹور کی چوتھی ایپیسوڈ ہے. تو پہلی 3 ایپیسوڈز میں ہم اسن ابدال سے چلے تھے، ہزارہ موٹر وے کو یوز کرتے ہوئے تھا کوٹ پہنچے تھے، تھا کوٹ سے بشام اور پھر چلاس، اور چلاس سے رائی کوٹ برج تک پہنچے تھے. تو آج ہم رائی کوٹ برج سے چلیں گے اور جگلوٹ تک پہنچیں گے، اور اس کے درمیان آنے والے جو بھی کوئی مقامات ہیں ان کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ معلومات دیں گے. اور ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل برائٹ فیوچر ٹیوشن سسٹم کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. رائی کوٹ برج کراس کرنے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد ہم استور چوک پہنچ جاتے ہیں. استور چوک جو ہے یہ کراکرم ہائی وے پہ آپ کو ملے گا، اور یہاں سے آپ کو ضلع استور کا رستہ ملے گا. یہ وہ روڈ ہے جو سیدھی آپ کو استور لے جاتی ہے، اور استور سے پھر آپ روپل ویلی، استور سے آگے آپ چلم چوکی جا سکتے ہیں، اور چلم چوکی سے پھر دیوسائی نیشنل پارک جا سکتے ہیں. دیوسائی نیشنل پارک ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے، اور اگر آپ کی جیب، پیسہ اور آپ کے جو ٹائم ہے آپ کی اجازت دیتا ہے تو آپ اس جگہ کو ضرور ڈسکور کیجیے گا. یہ پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا تقریباً بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ سطح مرتفع یا آپ اس کو میدان کہہ سکتے ہیں، اور اس کی جو اونچائی ہے وہ سطح سمندر سے 13,500 فٹ ہے، اور جو اگر اس کو میٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 4,114 فٹ بنتی ہے. اور یاد رہے جو کہ پاک چانہ جو بارڈر ہے اس کی جو اونچائی ہے وہ 15,400 فٹ، اور میٹروں میں جو ہے وہ 4,700 میٹر بنتی ہے. تو تقریباً اگر ان دونوں کو کمپیریزن کیا جائے تو دیوسائی نیشنل پارک جو ہے اور خنجراب پاس جو ہے اس میں 500 میٹر کا ڈفرنس ہے، یعنی خنجراب پاس اس سے 500 میٹر مزید اونچا ہے. استور چوک کو کراس کرنے کے ساتھ ہی آپ کو تلیچی کا مقام ملتا ہے، اور تلیچی کے مقام سے آپ کو نانگا پربت کا ویو پوائنٹ مل جاتا ہے. یہاں سے آپ دنیا کے 9 بڑے پہاڑ نانگا پربت، کلر ماؤنٹین کو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ فیری میڈوز یا روپل ویلی کی طرف نہیں جا سکتے تو آپ یہاں سے بھی نانگا پربت کو دیکھ سکتے ہیں، KKH سے بھی. اور تلیچی پہ جو ہے ایک NHA کا ٹول پلازا بھی ہے، اور تلیچی کا جیسے آپ ٹول پلازا کراس کرتے ہیں تو آپ کو ایک خوبصورت منظر کشی ملتی ہے. اور اس کو تقریباً 10 منٹ کے بعد آپ کو NLI کا یونٹ مل جاتا ہے. NLI جو ہے یہ نادرن لائٹ انفینٹری ہے، اور اس کو گلگت بلتستان میں ڈیفنس کے حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جگلوٹ ٹاؤن شروع ہو جاتا ہے. جو جگلوٹ ہے گلگت بلتستان کے اندر، یہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ مرکز ہے، یعنی یہاں سے آپ گلگت بلتستان کے ہر ضلع کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس کی مرکزی حیثیت ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے، اور یہ گلگت بلتستان کی تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے. جگلوٹ قصبہ کے اندر پاکستان آرمی کی یونٹ بھی موجود ہے، اور یہاں پہ روزمرہ کی تمام جو بنیادی ضروریات ہیں وہ سب میسر ہیں. اور یہاں پہ جو ہے پاور پلانٹ کا انڈیپینڈنٹ سسٹم موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جگلوٹ کے اندر ماربل کٹنگ اور دیگر جو چھوٹی صنعتیں ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں. جگلوٹ گلگت بلتستان کا بہت ہی خوبصورت قصبہ ہے. رنگ بدلتے خوبصورت پہاڑ، منفرد قسم کے گلگت بلتستان کے درخت، رنگ برنگے مکانات، ہوٹلز اور ریسٹورانٹس، اور ان کے بیچ میں بل کھاتا ہوا سائی نالا کا صاف شفاف پانی ایک عجب دل فریب منظر پیش کرتے ہیں. اور جب بندہ جگلوٹ پہنچتا ہے تو کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، اس خوبصورت منظر کو دیکھ کے وہ فریش ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ تو اس کا دل کرتا ہے کہ یار چھوڑو آگے جانے کو، پہلے ایک سٹے تو ادھر جگلوٹ میں ہی ہونا چاہیے. جیسے ہی جگلوٹ ٹاؤن کو ہم کراس کرتے ہیں تو آگے آپ کو 3 ماؤنٹین ویو پوائنٹ مل جاتا ہے. اچھا، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اور اونچی جو ماؤنٹین رینجز ہیں وہ کراکرم، ہمالیہ اور ہندو کش ہیں.
اور پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ گلگت بلتستان میں جگلوٹ کے مقام پہ یہ تینوں ماؤنٹین رینجز جو ہیں آپس میں مل جاتی ہیں، اور ان کا جو ملنے کا میٹنگ پوائنٹ ہے وہ آپ KKH کے اوپر سے بھی آپ ویو کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے۔ اگر آپ کا گلگت ہنزا کے ٹور کا پروگرام ہوتا ہے تو جگلوٹ سے آگے بس جیسے جگلوٹ کو کراس کریں گے تو وہاں پہ آپ لازمی رکیے گا، اور دنیا کی جو 3 بڑی ماؤنٹین رینجز ہیں ان کو ملتے ہوئے دیکھیے گا۔ اس پوائنٹ میں ٹورسٹ کافی موجود ہوتے ہیں اور آپ کو آسانی سے یہ پوائنٹ آپ کو نظر آ جائے گا۔ آج کی جرنی میں ہم رائی کوٹ سے جگلوٹ تک پہنچے ہیں اور جگلوٹ کے بارے میں آپ کو مفید معلومات دی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید آنے والے سفر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اور کوئی بھی سجیشن ہو تو کمنٹس کرنا نہیں بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔